جی بسم اللہ جی. ایک کویشچن موئی صاحب، ایک دوست سے آج ہی صبح ایکچولی ڈسکشن ہو رہا تھا. شاید آپ اس کویشچن کا جواب فوراً نہ دیں، ہمارا جو فلو چل رہا ہے کانورسیشن کو اس کے حوالے سے، بٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ریز اٹ، کیونکہ میں یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ اور دوست بھی یہ سوال سن لیں اور اس کے بارے میں سوچیں اور اپنی قیمتی رائے بھی دیں آگے، جیسے جیسے ہم آگے سیشنز میں پڑھیں گے. سوال یہ بیسیکلی اس قریبی دوست کی سچویشن ایسی ہے کہ 40s میں آ کے تو وہ یہ احساس اس کو یہ ہو رہا ہے کہ میں نے اچھی پڑھائی کی، اچھی نوکریاں کی ساری زندگی، لیکن ابھی میں فائنینشلی ایک ایسی سچویشن میں ہوں کہ جو لیس دین آئیڈیل ہے اور ابھی پریشرز ہیں، اور دس ہیز بن گوئنگ آن کافی عرصے سے اس کے ذہن میں، اور اس پہ کافی کانورسیشنز بھی ہماری ہوتی ہیں. تو جہاں پہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس سے ذکر کیا کہ دیکھیں، آؤٹ کم تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آؤٹ کم تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اور میں آپ کو بہت عرصے سے جانتا ہوں اور آپ بہت محنتی آدمی ہیں، اپنی حد تک آپ پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یقیناً اس میں بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ انسانی لمیٹیشنز ہیں، وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہیں. لیکن وہ جہاں پہ جو سوال بن رہا تھا، یہ بن رہا تھا کہ وہ بھی کنفیوز ہو گیا، میں بھی کنفیوز ہو گیا. ایک طرف ہے یہ احساس ذمہ داری کہ میں اینالائز کروں اور دیکھوں کہ میں نے ایسے کون سے ڈیسیجنز لیے جن کی آؤٹ کم یہ نکلی ہے آج، اور اس سے بہتر اگر مجھے کرنی تو مجھے مختلف ایکشنز لینے پڑیں گے. لیکن دوسری طرف یہ احساس بھی بڑی زور سے ہے کہ آؤٹ کم تو باہر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ہو یہ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ اسیس کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہے کہ کون سے فیصلے تھا جو غلط کیا. کیا ملک چھوڑ کے باہر آنا غلط فیصلہ تھا؟ ملک میں رہنا چاہیے تھا؟ کیا یہ والی جاب کرنا غلط فیصلہ تھا؟ وہ والی جاب کرنا چاہیے تھا؟ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ہے وہ سوال. آپ اس کا ابھی جواب اگر نہ دینا چاہیں، آپ کو مناسب نہ لگے، تو ہم اس کو آگے بھی دوبارہ ایڈریس کر لیں گے. میں اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہوں. ریکویسٹ یہ ہے، وائی ڈو آئی سے دس، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اس کو ضرور لائیں سامنے. وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب یہ تواضع کے اوپر بات شروع کی تھی تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس میں دو ایٹیٹیوڈز ہیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، ایک ہیوملٹی اور ایک کریج. وہ کسی نے پوچھا تھا کہ اس وقت تم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہیوملٹی اور کریج ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹ کرتے ہیں، تو وہ کیسے کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ زیر بحث آئے گا. لیکن ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہم نے اس وقت یہ بھی کہی تھی کہ ایک ایسپیکٹ یہ کہ ہمیں کس مائنڈ سیٹ سے نئی کانورسیشنز کو اپروچ کرنا ہے. تو اس میں یہ زیر بحث آ رہی ہے. ہیوملٹی کا پہلا ایسپیکٹ ہے پسندیدہ اوصاف کے اندر. دوسرا جو ٹاپک ہے اس ضمن میں وہ یہ ہے کہ وہ کانورسیشنز کرنی کیا ہیں، واٹ کائنڈ آف کانورسیشن شوڈ وی بی پارٹیسپیٹنگ ان، ہم اپنا ٹائم کن چیزوں پہ زیادہ صرف کریں. اور یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو اگر آپ لیں گے تو یہ سوال اصل میں اس سے ریلیٹڈ ہے. ہمیں میں صرف اشارتاً اتنی بات عرض کر دیتا ہوں کہ اپنی جب یہ دائرہ سمجھ میں آ جائے، دیکھیے پہلے تو اس کو ریشنلی سمجھ لینا ضروری ہے، اس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے غور کر لیں، اس کے بارے میں کوئی شک نہ رہنے دیں. اف یو ہیو اینی کویسچنز اس کو سامنے لے آئیں. یہ بات کہ کچھ لوگوں کی نتائج ایفرٹس جو ہیں وہ نتیجہ خیز ہو جاتی ہیں، کچھ کی نہیں ہوتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا وہ لوگ زیادہ سنسیئر ہوتے ہیں؟ کیا ہم کم سنسیئر ہوتے ہیں؟ یہ والا ایسپیکٹ ہے جس کو کہ ہمیں پہلے اپنے آپ کو ریشنلی لینا ہے. علم کے 3 لیولز ہیں جی. آپ ایک چیز کو ریشنلی کنونس ہو جاتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ اب ریشنل جو کنوکشن ہے وہ ایک چیز ہے کہ مجھے پتہ ہے یہ ایک فیکٹ ہے، بٹ دیٹ فیکٹ ڈز ناٹ ریلیٹ ٹو می. کانشیسنیس پیدا کر لیں اپنے اندر کہ وہ ریشنل فیکٹ جو ہے اب میں نے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے. اور تیسرے لیول پر یہ کہ وہ جو ایکٹیو ہونے میں، اس کے ریشنل فیکٹ کو کانشیس ہو کر ایکٹیو ہونے میں اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو ان کو ہمیں دور کرنا ہے. یہ تینوں چیزوں پر الگ الگ کام کرنا پڑ سکتا ہے، بہت ساری چیزوں پر نہیں کرنا پڑے گا. اس کی بالکل چھوٹی سی مثال میں دے کر پھر بات بھی روک دیتا ہوں کہ یہ معلوم ہے کہ اسموکنگ غلط ہے، اور یہ مجھے بڑا عرصہ معلوم رہا ہے، ایسا نہیں کہ یہ کل پتہ چلا ہے، لیکن ایک لمبے عرصے تک میں اس کو جان کے بھی اسموک کرتا رہا ہوں. کانشیسنیس نہیں تھی، انسٹنکٹیولی ہاتھ چلا جاتا تھا اور اسموکنگ شروع ہو جاتی تھی. یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کے بارے میں کانشیس ہو جانا، میں یہ سگریٹ پینے لگا ہوں تو کیوں پینے لگا ہوں؟ پتہ ہے کہ وہ غلط ہے، اس کے اثرات برے ہیں، لیکن پھر بھی آدمی کر رہا ہوتا ہے. اب کانشیس بھی ہو گئے، اور کانشیس ہونے کے باوجود بھی رکا نہیں جا رہا. یہ دیکھیے یہ 3 لیولز ہیں. ایک یہ ہے کہ آدمی انسٹنکٹیولی کر بیٹھا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آدمی کانشیس ہو گیا ہے یا نہیں ہوا،
لیکن کانشیسنیس اگر پیدا ہو گئی ہے تو پھر وہ کانشیس ہے, وہ یہ جانتا ہے کہ میں ایک غلط کام کر رہا ہوں یا میں ایسا کام کر رہا ہوں جو میرے لیے نقصان دہ ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا. تو یہ 3 لیولز ہیں, اور یہ ہر اس چینج آف ہیبٹ میں انوالو ہو جائیں گے جدھر آپ کی ہیبٹ ڈیپ روٹڈ ہوگی. اس کو سمجھ لیں, جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر دوسرے لیول پہ ہم کانشیسنیس پہ کام کریں گے. یعنی ریشنل, کیا یہ بات ٹھیک لگتی ہے؟ ڈز اٹ میک سینس کہ ہماری زندگیوں میں جو کنٹرول ہے ہمارا, وہ صرف اور صرف ہماری ایفرٹ تک ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھے پچھلے دنوں ایک صاحب میرے گھر آئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ وہ 2018 میں ان کی نانی کی وفات ہوئی, اور 2018 نہیں 2020-21 میں, اور وہ کہتے ہیں کہ 2013 میں ان کی 3 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھیں, یا شاید 2 بیٹیاں تھیں, اور 2018 تک ان کے تینوں بیٹے فوت ہو چکے ہوئے تھے. وہ کتنی زندگی دے سکتے ہیں, ہم کتنا کنٹرول رکھتے ہیں, جو کچھ ہمارے آس پاس وہ چیزیں ہیں جو ہمیں خوشی دے رہی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. میں اس کے آج کے سیشن کے اینڈ پہ علی, اگر آپ مجھے ریمائنڈ کرا دیجیے گا, تو آئی ووڈ آلسو لائک ٹو پرپوز اندر اسمال ایکسرسائز, جیسا کہ نجم نے فرمایا تھا کہ ایکسرسائز ہے, اس کو اسائنمنٹ نہ کہیں. ایکسرسائز کا مطلب یہ کہ والنٹیرلی جو کرنا چاہے وہ کر لے. اور ٹھیک ہے, یہ بات آئی تھنک دس از اے گڈ پوائنٹ. تو ایک ایکسرسائز پرپوز کروں گا تاکہ اس پر ہم تھوڑی سی پریکٹس کریں جی, اس کے بارے میں ریشنلی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جی رافع آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم موئی صاحب. میں نے وہ اسائنمنٹ میں کچھ چیزیں لکھی ہیں. I'm not sure if I've done them correctly, but if you permit me, I'll just read what strengths جو آپ نے کہا تھا. So I'm noting them down for you. My strengths are my tremendous resilience, having survived a deadly traumatic accident, escaped death by a miracle, which further led to several more surgery and tremendous trauma, and came out of it recovered because of my full faith in God and praise of my loved ones and friends, and sabr to bear the excruciating pain. Secondly, my speaking and questioning skills. Third, my soft personality, my empathetic behavior, treating everyone with kindness. One of my biggest strengths is the ability to apologize when I'm wrong. My love for children and patience I have with them. Another strength I have is appreciating another's pain and not brushing it off. I got bestowed with my speaking and questioning abilities from my father, who was a civil servant. My friendly personality and empathetic behavior I got from my twin sister, who was kindness personified. And finally, what has got me all along in life through the tremendous trials I've been through is my faith in God. And I have learned that in the end, everything is in hand. And when I was in hospital after the accident, I didn't think I would recover, but I still prayed, and I knew that God would make me well. These are my strengths, and this is what I wrote. Now, I would like... It's very well done. The thing is that you have already actually narrated جو آپ نے ساری بات فرمائی ہے, اس میں آپ نے اس چیز کا بڑا واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ یہ اسٹرینگس کس طرح ڈیولپ ہوئی ہیں, یہ اسٹرینگس کس طرح ڈیولپ ہوئی ہیں, کیا حالات پیدا ہوئے ہیں. اور یہ بات بھی اگر آپ سوچیں تو یہ ریزیلینس کے بارے میں جو آپ نے آپ کے اندر پیدا ہوئی, اس ریزیلینس کے بارے میں شاید آپ اس سچویشن کے نہ پیدا ہونے پر کبھی نہ جانتی کہ یہ پیدا ہو سکتی ہے. یعنی یہ بھی ہے میرے اندر, یعنی اٹ وڈ ہیو بین ان امیجنیبل فار یو بفور دی ہیپننگ آف دیٹ ایونٹ, کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ بھی ایک کوالٹی ہے جو میرے اندر ہیں. اب جو چیلنج ہے نا جی ہمارا, وہ یہ ہے کہ ان ساری کوالٹیز کو ہم نے اس ڈائریکشن میں یوز کرنا ہے جس ڈائریکشن میں ہم سمجھتے ہیں کہ یوز ہونی چاہیے. اینڈ نیور ایور تھنک, بیکاز دیز آر آل کوالٹیز جو اصل میں دوسرے لوگوں کے انفلوئنسز سے پیدا ہوئی ہیں. تو یہ کبھی نہ سوچیے کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے, اپنی سوچ سمجھ کے, یہ میں نے سوچا تھا کہ دس واز اے پلان دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیولپ ایمپتھی. نو, اٹ ہیپنڈ بیکاز آف واٹ ہیو ٹرانسپائرڈ ان یور لائف. یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے, دس از ویئر دی ہول sense of humility comes in.
کہ اصل میں جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ ریزیومے ٹریٹس ہو سکتے ہیں، وہ کیریکٹر ٹریٹس آپ نے جن کا ذکر کیا وہ تو ویسے ہی کیریکٹر ٹریٹس ہیں ماشاء اللہ، ویری نائس، لیکن وہ ریزیومے ٹریٹس بھی ہو سکتے ہیں. جیسے آپ نے یہ بتایا کہ ہم اے ویری گڈ اسپیکر. یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ اگر یہ سچویشن نہ پیدا ہوتی کہ والد صاحب جو تھے وہ ایک سول سرونٹ تھے، وہ ایک اچھے اسپیکر تھے، ان کے انفلوئنس میں آپ نے یہ سیکھا ہوتا تو دس وڈ ہیو بین لیکنگ ان یور لائف. یہ انڈرسٹینڈنگ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، دیٹ جو اسٹرینگس ہیں، جو خاص طور پہ ریزیومے ٹریٹس کی اسٹرینگس ہیں، وہ اصل میں ہم نے کوئی پلاننگ سے نہیں حاصل کی، پیدا ہو گئی. Thank you. یو آر موسٹ ویلکم جی. فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجئے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بیٹا. So, I also did the assignment. اس میں لکھا ہے strengths میں کہ my courage to say the truth. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ chance factor، yeah, I was very lucky to get a very good therapist, and I've taken therapy for 3-4 years. So that really helped me in building this courage to say the truth in like most of the situations. And I also feel کہ I was very committed to the hard work جو اس کے لیے required تھا. میں نے کبھی اپنے سیشنز مس نہیں کیے، میں کبھی لیٹ نہیں ہوئی، تو میں بھی مطلب میرے اینڈ بھی کمٹمنٹ اور ہارڈ ورک بھی بہت زیادہ تھا. اور سیکنڈ جو میں نے لکھی کہ I feel I'm very organized and a very neat and clean person. اور یہ بس I just feel کہ میرے اندر built in ہے. رائٹ. This is یہ like کب آپ نے built in. ریکگنائز کیا کہ یہ ہے میرے اندر؟ جو both the qualities. نہیں the second one. This is a resume trait. آپ سمجھ رہے ہیں میں جس کو ریزیومے ٹریٹ کہہ رہا ہوں اور جس کو کیریکٹر ٹریٹ کہہ رہا ہوں؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ دس؟ یعنی سچ بولنا جو ہے، ہر حال میں سچ بولنا، وہ اصل میں ایک کیریکٹر ٹریٹ ہے. Yes. ٹھیک ہے جی. اینڈ بینگ این آرگنائزڈ پرسن، I'm organized. so you can be a very good manager, for instance, right? Because you are a very organized person. Now, if that is true, that you can seek a job for this because on the basis of this quality. اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر اس کو ریزیومے ٹریٹ کہہ رہا ہوں گی میں. Okay. And you were asking کہ مجھے کب یہ realize. Right. I think growing up جب like inter bachelor's کا جو time تھا, I started realizing, and I did get feedback from other people as well. لوگ بھی مجھے کہتے تھے تم بہت organized ہو. So that helped as well. And I just want to make a comment کہ آپ نے ابھی بولا کہ ہمارا کنٹرول صرف ہماری ایفرٹس پہ ہے. اب ایکچولی سائیکو تھراپی میں یہ ہوتا ہے کہ بیکاز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی، اس میں اب ایسا ہوتا ہے کہ لائک دے سے کہ آپ میں کچھ لائک وین وی گیٹ ان ٹاکسک ریلیشن شپس اور وی ہیو ٹاکسک ٹریٹس جو ڈیولپمنٹلی ہم میں آ گئی ہیں ہماری پرسنالٹی میں، اور کہیں نہ کہیں دے سے کہ آپ کی جو ایفرٹس ہے نا، like you are making efforts at a very wrong place, یا آپ کی ایفرٹس میں کچھ فنڈامنٹل فلاز ہیں جو اس وجہ سے بیکاز یور پرسنالٹی از اے سرٹن وے، بیکاز گروئنگ اپ یو گاٹ سرٹن انوائرمنٹ، رائٹ؟ اینڈ دے سے سم ٹائمز دے سے کہ یہ انکانشیس لیول پہ ورک کر رہا ہوتا ہے. سو آلموسٹ what they're suggesting is that کہ you don't have a lot of control over it because یہ بہت subtle، بہت unconscious ہوتا ہے. And that is where sometimes I feel very helpless کہ even after making very sincere efforts I don't get the desired results. So جو وہ سر علی نے بات کی نا کہ ان کو اپنے ڈیسیژن کو ڈاؤٹ کر رہے تھے کہ باہر آنے کا ڈیسیژن صحیح تھا کہ اپنے ہی ملک میں رہنے کا ڈیسیژن صحیح تھا، تو جو ایفرٹس کو ری ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے کہ مے بی ہم ایفرٹس کو تھوڑا چینج کریں تو we might get the desired results. Right. Where will we fit that? I think that's a very important question. جو یہ بات آپ نے فرمائی ہے اس میں I am not a psychotherapist and I do not totally agree with the school جی، but ایک آئیڈیا ہے اور it has worked for a number of people. اس کو سمجھنا چاہیے
جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی، جب آپ نے جو یہ بات فرمائی کہ سب کانشیس لیول پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں فنامنا، اس کا تو ہمارے اپنے ہاتھ میں بھی یعنی دیکھیے کیا ہو رہا ہے، میرے اپنے اندر کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں کہ جس کا کنٹرول میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ دیکھیے ہمارے ٹاپک سے تو یہ بات بھی ریلیٹ کر رہی ہے. ہم ابھی اس کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کر رہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے، اور میں اس کو، یہ میرا ایک بالکل یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ رزلٹس نہیں نکل رہے تو پھر کیا کریں، یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو پرابلم ہے، یہ اس کو ہم نے ڈیٹیل میں لینا ہے آگے. اصل میں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہیومینٹی کی، اس کے بعد تھوڑی سی بات کریں گے کریج پہ، اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹاپکس پہ. آپ کی بات اصل میں ان ٹاپکس میں جا کر ریلیٹ ہوگی جی. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے دیٹ ونس وی ہیو دا کمپلیٹ کنسٹرکشن ایٹ اے ریشنل لیول، تو پھر ہم آگے کام شروع کر سکتے ہیں کہ اس کو اپنی کانشیس میں اور پھر اس کو اپنے ایکٹیو لیول پہ کس طرح سے ہم نے اب شروع کرنا ہے. بٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنے میں ذرا فائدہ ہوگا. اگر آپ یہ چاہیں تو یو کین سینڈ می اے وائس میسیج فرام یور نمبر، انشاءاللہ میں اس کا جواب بھی آپ کو دے دوں گا. لیکن یہی بات اصل میں ہم کر رہے ہیں، آپ جو مرضی کر لیں. دی امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ ریزلٹس کس طرح نکل آئیں گے، کیوں نکل آئیں گے، اس کے کیا کاز اینڈ افیکٹ فیکٹرز ہوں گے، یہ اصل میں ہم ڈٹرمن نہیں کر سکتے. ہم بڑا سمپلسٹک اپروچ لیتے ہیں. میں مثال کے طور پر، ایک بیٹی نے پچھلے دنوں یہ بات کی کہ یہ تم نے یہ سجیسٹ کیا تھا، اٹ از ورکنگ. نو، اٹ از ناٹ ورکنگ بیکاز آف دیٹ. اٹ از ورکنگ بیکاز آف سرٹن ملینز آف ویریبلس، اور وہ ویریبلس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. ہم نے جو چیز دیکھنی ہے، جو سمجھنی ہے، وہ یہ کہ کیا میرے ایکشن میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی. وہ اس لیے نہیں غلطی ہو رہی کیونکہ رزلٹ نہیں نکل رہا، وہ انڈیپینڈنٹ آف دیٹ ہے. اس کو ہے جو بہت زیادہ فوکس میں لانا ہے. ہیوملٹی یہ نہیں ہے کہ میں اگر ٹھیک اسٹریٹجی بنا لوں گا تو رزلٹ نکل آئیں گے. وہ تو یہ ہے کہ پھر میں غلطی پہ ہوں، اور اگر ٹھیک کر لوں گا تو پھر ایوری تھنگ از ان مائی کنٹرول. نہیں، ہیوملٹی اصل میں یہ ریکگنیشن ہے. نیچرل فنامنا سے سمجھیں اس کو کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. آپ یوں سمجھ لیں کہ مالی کیا کر سکتا ہے، یہی ٹھیک ہے نا کہ پانی دے، اچھی طرح سے دے، کھاد ڈالے، گوڈی کرے، جو بھی. اب تو وہ کہتے ہیں گوڈی بھی نہیں کرنی چاہیے، جو بھی کچھ کرنا اس کی علم کے مطابق جو بھی ٹھیک ہے وہ ٹھیک ٹائم پہ کر دے. ناؤ ول دیٹ گارنٹی دا پروڈکشن؟ اٹ ڈز ناٹ. ہو سکتا ہے کہ میں نے خود دیکھی ہیں جی، کئی دفعہ یہ سچویشنز خود رونما ہوتی دیکھی ہیں کہ جدھر اٹ واز لائک گولڈ اسپریڈ اوور دا فیلڈ، اور مجھے اسی دن شام کو خبر ملی کہ رات کو اولے پڑے ہیں اور ساری فصل تباہ ہو گئی ہے. یہ فیکٹرز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، یہ نیچرل فنامنا ہے نا. اسی طرح سے بہت سارے فیکٹرز ہیں. یہ ریلیشن شپ از ناٹ ان مائی کنٹرول، بٹ مائی پارٹ آف ریلیشن شپ دیٹ از ٹوٹلی ان مائی کنٹرول. کسی نے کچھ کرنا ہے، کسی نے کچھ کہنا ہے، میں نے اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے، یہ میرے کنٹرول میں ہے، اور یہ میری ایفرٹ کا اور میرے رسپانس کا حصہ ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاتھ میں بہت لمیٹڈ کنٹرول ہے. اس لمیٹڈ کنٹرول کو ہم ٹھیک کر لیں، اور کیوں ٹھیک کریں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر تو مقصد یہ ہوگا کہ رزلٹ ٹھیک ہو جائے گا، تو آپ نے جس طرح فرمایا رزلٹ تو ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اٹ ول ڈی موٹیویٹ اس. اس کا موٹیو بھی ٹھیک کرنا ضروری ہے جی. تو یہ دونوں ایسپیکٹس بیٹی ہم انشاءاللہ لیں گے، اللہ نے چاہا تو، اور ان کو ہم تفصیل سے زیر بحث لائیں گے، اور اس کی ایگزامپلز ایٹ آل لیولز ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ان کو کنسیڈریشن میں لائیں اور ان کے اوپر ڈیلیبریٹ کریں انشاءاللہ. فریہ آپ پلیز انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کی لائک a couple of traits that I see in myself as positive، وہ جو ہیں وہ ری ایکشن کی وجہ سے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے اور میں کہا نہیں میں نے یہ نہیں کرنا، تو اس میں آپ پھر کریڈٹ کس کی طرف آپ لے کے جائیں گے؟ آئی تھنک یہ جس طرح بھی میں نے ذکر کیا نا جی کہ رافیہ کے جواب میں کہ سم ٹائمز این ایکسیڈنٹ مائٹ ہیپن وچ الاؤز اس ٹو ڈیولپ اے سرٹن کوالٹی. وہ نہ ہوتا تو جیسے ریزیلینس کی ریکگنیشن اور ریزیلینس کی ڈیولپمنٹ، یوں سمجھ لیں، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آپ کو زندگی میں مشکل پیش آ رہی ہے تو پیشنس ڈیولپ ہوگا. اگر آپ کو زندگی میں مشکل پیش، ایوری تھنگ از گوئنگ اسموتھ اینڈ آل دا ٹائم اٹ از گوئنگ اسموتھ اکارڈنگ ٹو یور ڈیزائرز، اکارڈنگ ٹو یور وش، تو اس کے نتیجے میں پیشنس کی ڈیولپمنٹ مشکل ہے.
کبھی کبھی ایکسیڈنٹس ہیں جو پرابلم کریٹ کریں گے، اور پھر وہ کوالٹیز ہماری جو ویلیوبل ہیں ان کو ہم ریکگنائز کریں گے، ان کو ریئلائز کریں گے، ان کو اپنے اندر ڈیولپ کریں گے. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ ریئیکشن کے طور پر سامنے آئیں، تو آئی تھنک اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا کریں کہ جن کے ریئیکشن کے طور پر سامنے آئیں. Sir, I never felt hurt. I was a middle child, so never felt hurt. So I'm a good listener. اور سر میں ہر وقت جو ہے سچویشن کو کام کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں کہ رفلڈ فیدرز نہ ہوں، کیونکہ مجھے کنفرنٹیشن سے بہت ڈر لگتا ہے. دس کین بی اے نیگیٹو کوالٹی، بٹ مجھے لگتا ہے یہ کبھی کبھی پازیٹیوٹی کی طرف بھی ہوتی ہے. اور جیسے ابھی وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ بہت نیٹ اینڈ کلین ہیں، وہ میں بھی ہوں، کیونکہ بچپن میں کوئی کیوٹک سے وہ گھر میں ہوتا تھا، تو آئی ووڈ لائک ٹو کیپ مائی کارنر آف دا روم ویری کلین، اینڈ دیٹ ڈیولپڈ انٹو اے ہیبٹ. اور میں لوگوں سے اچھا گمان رکھتی ہوں، یہ میرے والد صاحب نے مجھے ایک دفعہ نصیحت کی تھی، اینڈ دیٹ کائنڈ آف جسٹ اسٹک ان مائی مائنڈ. تو بس موٹی موٹی سر یہ ہے. You اور آپ really نے وہ جو loved your اسائنمنٹ father. دی تھی. You really Yes, loved sir, your I father did. very. I did. Yes, And sir. that is I what really looked up to میری him. ایک بڑی امپورٹنٹ جو میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کو سمجھانے کی، وہ یہ بات ہے کہ آج اگر آپ کے بچے بات نہیں سن رہے تو اپنے ریلیشن شپ کو مت بنائیں، اس کے اوپر سیکریفائز کریں. ڈیولپ اے بیٹر ریلیشن شپ، کیونکہ ہو سکتا ہے کل جب موقع آئے تو وہ آپ سے بات سن لیں. یہ خدا کی توفیق ہے کہ جب اس نے موقع دینا ہے کہ وہ میرے لیے میری بات کے لیے اس کا دل کھلے. اس موقع پر وہ میری بات سننا چاہتا ہو. اگر میں نے ریلیشن شپ ہیمپر کر دیا تو پرابلم ہو جائے گی، پھر وہ کبھی بھی نہیں سننا چاہے گا. بہت سر آپ کے زبردست. اسائنمنٹ میں صرف ایک چیز سے مجھے تھوڑا سا تھا کہ اس میں آپ نے لکھا تھا کہ واٹ یو وڈ وانٹ پیپل ٹو ریکگنائز ان یو اور پریز یو فار اٹ. سر ایسی فیلنگ تو بالکل نہیں ہے، الٹا بندہ امبیرس ہوتا ہے اگر کوئی آپ کو کوئی کمپلیمنٹ دے تو. آئی تھنک اس میں غلطی ہے جی. وہی نجم نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی تھی. میرے کولیگ بھی ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں یہ، اور انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ جو پرابلم ہے یہ ازیوم کر رہی ہے کہ ہر آدمی ریکگنیشن چاہتا ہے، جبکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہم اندر سے اگر مثال کے طور پر یہ بات ہو رہی ہو، آپ کے گھر میں بیٹھ کے بات ہو رہی ہو کہ یہ لوگ ہیں جو کہ بڑے بڑے دھیمے ہیں اور چیزوں کو کول ڈاؤن کرتے ہیں، اور اس میں آپ کا ذکر نہ آ رہا ہو، تو یو ول فیل اے لٹل سارٹ آف اے لٹل not very good. You won't feel very pleased by that. آپ یہ چاہیں گے کہ یہاں پر میرا بھی ذکر ہو جاتا تو کیا پرابلم تھی. یہ ایک اندر کا خیال ہے، یہ شیطان کے بہکاوے سمجھ لیں، لیکن اندر یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے جب تک کہ ہم بہت زیادہ کانشیس نہ ہو کہ ہم نے یہ سب کچھ اصل میں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. تو یہ اس ایسپیکٹ کو میں چاہ رہا تھا، لیکن میں اس کو کوشش کروں گا. آج جب اینڈ پہ میں نے گزارش کی کہ میں ایک ایکسرسائز دوں گا، میں اس کو کوشش کروں گا کہ اس کو ٹھیک کر لیا جائے تاکہ یہ پرابلم آئندہ نہ ہو، اور اس کو ایک آن گوئنگ ایکسرسائز کے طور پر پروموٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں. تھینک یو. یہ موسٹ ویلکم جی، تھینک یو ویری مچ. ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن آن دا سیم ٹاپک. جو اسائنمنٹ یا ایکسرسائز ہم نے سجیسٹ کی تھی، موئی صاحب نے سجیسٹ کی تھی، جب اس کو ورڈ کیا گیا تھا نا اس طرح سے کہ وہ کون سی خوبیاں جس کے لیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے آپ کی تعریف ہو سکتی ہے یا آپ کو پریز کیا جا سکتا ہے، تو ہم نے شاید اس کو اتنا اچھا ورڈ نہیں کیا جو کر دینا چاہیے تھا. مقصد اصل میں کیا تھا، موئی صاحب کریکٹ میں اگر میں غلط کہہ رہا ہوا تو، مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو اس طرح دیکھیں کہ آپ کے اندر وہ کون سی خصوصیات ہیں جو تعریف کے قابل ہیں. پوائنٹ یہ نہیں تھا کہ آپ ان کی تعریف چاہتے ہیں، یہ خواہش ہے آپ کی. وہ صرف ایک پوائنٹ آف ویو سیٹ کرنے کے لیے اس طرح سے ورڈ کیا گیا تھا کہ کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کو کوئی اچھائیاں نظر آئیں، اور شاید بہت زیادہ اچھائیاں نظر آ جائیں. تو اس لیے ہم نے اس طرح ورڈ کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن دس از اے گڈ لرننگ میرے لیے بھی کہ اس طرح کی چیزوں پہ آئندہ نظر رکھی جائے. بہت زبردست توجہ کر دی. آئی ایم پراؤڈ آف آل دس ناؤ. لیکن کنسیڈرنگ کہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ یہ ہو گئی ہے، آئی تھنک اٹ شوڈ ہیو بین بیٹر ورڈ. اینڈ بالکل لرننگ ہے یہ بہت ہی. بالکل بالکل جی، تھینک یو ویری مچ. بہت اچھی لرننگ ہے یہ. بہت شکریہ. مریم آپ انمیوٹ کر لیجیے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ٹاکسک ریلیشن شپ میں بلیم والا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. کنٹرول جو ایکشن ہے ہمارا، اس کو کنٹرول میں تو وہ پھر بھی ہے، لیکن وہ سب کانشیس لیول پہ کوئی ٹراما ہوتا ہے یا کوئی ایسی فیلنگ ہوتی ہے
जो कि जिसकी वजह से हम सबकॉन्शियसली उसको उसी एक्शन को फीड कर रहे होते हैं. हम्म. कंट्रोल में वो फिर भी है, उसको चेंज करना उस पॉइंट पे, लेकिन वो मुश्किल बहुत होता है. तो राइट. इसको यूं हम कह सकते हैं कि वो सबकॉन्शियस होने की वजह से उसके लिए हम ब्लेम पे नहीं है, यानी हमारा उसमें कसूर नहीं है, बट कंट्रोल में वो तो फिर भी है हमारे. जैसे आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे उसके हिसाब से मैं ऐड करना सारी. राइट. राइट. थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच. इसके अलावा सर एक ये पूछना था, ये सेशन अभी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करना शुरू किया है, तो क्या पैटर्न पे होता है? मतलब आप किसी एक्सरसाइज की भी बात कर रहे हैं तो नहीं, ये तो वॉलंटरी होती है जी. दैट इज़ वाई जो नजम की सजेशन थी कि इसको असाइनमेंट कहने के बजाय एक्सरसाइज कहा जाए, मैं सजेस्ट कर दूंगा अभी. और उसको आप अगर रेगुलरली करना शुरू कर दें और उस पर गौर करना शुरू कर दें, अपनी अपनी ये जो फाइंडिंग्स हैं उनको शेयर करना शुरू कर दें, तो इसके नतीजे में वो जो हमारा टारगेट है, दैट वी बिकम मोर अवेयर कि हम जो कुछ इस वक्त हैं वो उसमें बहुत कुछ रोल हमें कंट्रीब्यूट करने वालों का है. और इसके नतीजे में ये जो माइंडसेट है जिसको मैं कह रहा हूँ, जब मैंने ह्यूमिलिटी की बात की, जब मैं तवाज़ो की, आजिज़ी की बात करता हूँ, तो जो चीज़ इमीडिएटली सामने आ जाती है इंसान के, वो ये है कि कुछ बिहेवियर्स हैं, शायद हमें नरमी से बात करनी चाहिए, किसी की ज़्यादती पर भी कुछ नहीं कहना चाहिए. ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेकेंडरी हैं. यानी आपका माइंडसेट है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ कि हमने असल में चीज़ों को एक एक पहलू से देखना है, उसकी कंस्ट्रक्शन है, हाउ आर वी कंस्ट्रक्टिंग व्हाट वी आर. अगर तो ये कर लें हम, तो इसके नतीजे में हो सकता है मेरे और आपके बिहेवियर में फ़र्क हो और अंदर से हम दोनों हम्बल हों या एरोगेंट हों. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल. एरोगेंस में मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है जो ये समझता है कि इस शख्स को मैंने दो नरम बातें करके तो बिल्कुल मोल्ड कर लेना है और फिर उसके बाद देखेगा फिर ये, जब ये होगी तो ये भी एक नौयत का एरोगेंस है ना. वो हालांकि रवैया जो सामने आ रहा होगा उसका, वो असल में ये नहीं होगा कि वो कोई ज़्यादती कर रहा है, कोई बदतमीज़ी कर रहा है, कोई एरोगेंस है. एक बहुत ह्यूमिलिटी के साथ तो सब कुछ कर रहा होगा, लेकिन अंदर से वो माइंडसेट मौजूद नहीं होगा. तो दैट इज़ व्हाट आई मेंट जब मैंने ये कहा था ना जी कि हैप्पीनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इस नौयत की चीज़ें जो है दे कैन नॉट बी डायरेक्टली एस्पायर्ड. इसी तरह ह्यूमिलिटी ऐसे नहीं कि मैं ये करूँगा तो ह्यूमिलिटी पैदा हो जाए. नहीं, मुझे ये अपनी कंस्ट्रक्शन ठीक करनी है, अपने माइंडसेट को ठीक करना है. मैंने इसको समझना है कि मैं क्या हूँ. आप तो डॉक्टर हैं माशाल्लाह. ये जो आ रही है सांस, यू नो बेटर देन एनीबडी एल्स, जो कुछ आपने पढ़ा, ये तो असल में कितने फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से आ रही है. मिलियंस फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट, इनसाइड माई सेल्फ. और वो जिस दिन वो ज़रा सा फैक्टर इधर से उधर, मैं लोगों से कहता हूँ कि मी गोइंग थ्रू दिस डे अलाइव सीम्स टू बी लेस प्रोबेबल देन डाइंग टुडे. इतने ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. दे हैव टू बी राइट ऑन टारगेट फॉर मी टू कीप ब्रीदिंग. ये है जो एस्पेक्ट है मेरी ज़िंदगी का. मैं 6 महीने के बाद एक प्लान कर रहा होता हूँ, उसके बारे में परेशान होता हूँ कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये पता नहीं कि कल सुबह उठना है या नहीं उठना. मैं चाहता हूँ कि ये माइंडसेट है कि जो असल में रूनुमा होगा. इसके बाद बिहेवियर में फ़र्क हो सकता है. मैंने कहा था ना लास्ट टाइम, यू कैन कीप योर हेड हाई एंड टॉक टू पीपल. दैट इज़ नॉट अगेंस्ट ह्यूमिलिटी. अब्दुल्ला जीशान, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. Sir, I'm joining a bit late. I actually got the notification about these sessions, but I was not in the right space to join. मैं inshallah इसको I'll be consistent with these sessions. But I have a question around a different topic. Is it fine to ask in this session? जी, please go ahead. But it's please think that it is quite fine for me to say that I don't know the answer. No, sure. नमाज के बारे में मैं एक थोड़ी चीज़ें समझना चाह रहा था कि like essentially I was trying to figure out and trying to place नमाज in its right form. तो गांधी साहब ने जो मीज़ान में किताब लिखी थी, उसमें नमाज की जो बाब लिखी थी, उसमें ही pointed out these 9 things from ayat of the Quran. उसमें 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं I'm not able to wrap my head around it. एक तो ये थी कि मुश्किलात जब आती है ना, लाइक मुश्किल कुशा, नमाज मुश्किल कुशा ही wrote that. And second thing is like namaz zindagi hai. So these two things I'm like trying to figure out like how they are going to help, because आमतौर पर नमाज के बारे में एक फहमी ये है, I'm not sure गलत फहमी है या सही फहमी है, कि during our tough times it's going to help us, and you know whenever we are like feeling low and all these things, like, at that time we can take help from namaz. So like how it's associated
especially regarding the two things I've mentioned? I'll try to answer it briefly. I hope that I succeed. देखिए, नमाज is a very beautiful reminder, as I see it. It's a beautiful reminder of the reality of life. जब आप ये कहते हैं कि नमाज ज़िंदगी है, तो असल में नमाज वो जो पूरी ज़िंदगी में हमारा सफ़र है ना, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर उसको कंप्रेस करके तो सामने रख दिया। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि नमाज मुश्किल में मदद करती है। नमाज मुश्किल में कैसे मदद करती है? वो मुश्किल ख़त्म कर देती है या क्या करती है? मैं इन 2 चीज़ों को ब्रीफली जवाब देने की कोशिश करूँगा जी। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें दैट यू आर बिज़ी इन समथिंग, ठीक है? कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अपनी मसरूफ़ियत है, कोई कमिटमेंट्स हैं, और इतने में आपको मैं लोगों को बड़ा सजेस्ट करता हूँ कि अपने टेलीफोन पे ना कोई ऐप लगा लें जिस पे नमाज की अजान की थोड़ी सी वर्डिंग्स सेट कर लें। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, वरना अल्लाह अकबर भी बहुत ज़बरदस्त थी। अब ये आवाज़ आई है, एंड इमीडिएटली जो आपको ख्याल आए वो अगर ये बन जाए कि मेरे रब ने मुझे बुला लिया, ये वो मेटाफॉर बन जाए थोड़ी देर के लिए कि जो एक दिन पेश आना है कि परवरदिगार ने बुला लिया है, उसके फरिश्ते लेने आ गए हैं और अब मुझे जाना है। ये है मेरी सबमिशन का आलम। आई एम टोटली सबमिटेड टू गॉड। मेरी ज़िंदगी कंप्लीट सबमिशन में है, एक्सेप्ट वन स्मॉल सर्कल वेयर आई एम अलाउड टू रिस्पॉन्ड एज आई प्लीज। अगर मैं इसको इंटरनलाइज करने लग पड़ूँ इस बात को कि नमाज असल में ज़िंदगी को सिंबलाइज कर रही है इन अ वेरी वेरी कंप्रेस्ड वे, जिस तरह से हज कर रहे हैं, जिस तरह से मिसाल के तौर पर रोज़ा कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से एक बिल्कुल 5 मिनट में, और इसी वजह से उसको 5 दफ़ा दिन में रख दिया कि मैं बिजी होऊंगा, मैं कोई एंटरटेनमेंट में हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, आवाज़ आई और अब मेरा दिमाग इस तरफ फंस गया कि परवरदिगार ने बुला लिया, मेरे रब ने बुला लिया। आज मेरे पास ये मौका है कि मैं ये सबमिशन वॉलंटरली दे देता हूँ, कल नहीं होगा। एक बात ये उसका ज़िंदगी के साथ रिलेशनशिप मैं समझता हूँ जी, ज़िंदगी की अलामत। ये जो अब रवैया पैदा हुआ कि मैंने सबमिट करना है, ये आपकी ज़िंदगी पर फैलना शुरू हो जाए। जब आप सलाम फेर के बाहर आएँ तो कुरान मजीद ने कहा ना सूरह जुमा में कि तुम जिस वक्त नमाज पढ़ लेते हो और निकल जाते हो, तो अब तुम बेशक अल्लाह का फजल तलाश करो, बिजनेस करो, जो भी करना है, सफ़र करना है, जो भी करो, लेकिन वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। देखिए नमाज खत्म हो गई है और अब का बात क्या हो रही है कि अब जो अपनी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ हैं उसमें खुदा को बहुत याद रखना, उसके आगे सबमिट कर देना। तो नमाज जब ये रिमाइंडर बन जाए, जब ये चीज़ बन जाए, लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, तो मैंने कहा बड़ी ज़बरदस्त बात है, तो फिर भी पढ़ेंगे ना अगर, तो ये चीज़ आपके लिए रिमाइंडर बन जाती है कि मैंने सबमिट करना है। यानी इसलिए नहीं नमाज पढ़नी कि नमाज में कोई मिठाई मिलती है, नमाज में कोई मज़ा आता है, इसलिए नमाज पढ़नी है कि ये मेरी ज़िंदगी की अलामत है। आई सबमिट टू गॉड, उसने बुलाया, मैं हाजिर हो गया। दिस इज़ व्हाट it symbolizes, number 1. Number 2, when people say that नमाज ज़िंदगी में मुश्किलात में मुश्किल कुशा होती है, तो असल में मुश्किल कुशा तो नहीं कहना चाहिए। ज़िंदगी की आजमाइशों के अंदर, ज़िंदगी ने आजमाइश रहना है। नमाज या रिलीजन, it does not help us completely abolish these or completely do away with these problems in life. ज़िंदगी में ये जो मसाइल हैं, इनको ख़त्म करने का ये कोई वो नहीं है कि जिसके नतीजे में ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ये क्या है? ये उनको फेस करने की स्ट्रेंथ है। नमाज दीन में वो काम करती है कि जैसे ही आप ये कहेंगे, आपने ये सोचा कि ये मैं सबमिट कर रहा हूँ, अब ये ज़िंदगी से बाहर अप्लाई करें, इसको अब फैलाएं थोड़ा सा ज़िंदगी के बाहर, तो क्या फैलेगा? ये फैलेगा कि ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, ये उस परवरदिगार की तरफ से हैं कि जो अलीम है, जो हकीम है, जो कदीर है, जो रहीम है। वो अगर ये पैदा कर रहे हैं मेरे लिए इस वक्त, उसकी रहमत का तकाज़ा है, उसके इल्म का तकाज़ा है, उसकी कुदरत का तकाज़ा है, उसकी हिकमत का तकाज़ा है कि ये आज मैं इस मुश्किल से गुजरूँ, तो यकीन करें कि ये मुश्किल से गुजरना बेहतर है। ये सबमिशन, ये वो स्ट्रेंथ डेवलप होती है कि जिधर से नमाज विल हेल्प अस बी एबल टू फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। लाइफ इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई। देखिए दीन का मुकदमा क्या है? दीन का मुकदमा ये कि यहाँ पर असल में आपके अच्छा करने से मसले ख़त्म नहीं होने। क्यों नहीं होने? इसलिए नहीं होने क्योंकि ज़िंदगी आजमाइश है और ये फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड आजमाइश है। इसमें क्लोजर्स नहीं होंगे। दिस इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू विद क्लोजर्स। मैंने अच्छा किया था, अच्छा हो गया, मैंने इसने बुरा किया था, इसके साथ बुरा हो गया। जब लोग ये कहते हैं ना, ये तलाश करते हैं, वो असल में सुपरफिशियली कॉज एंड इफेक्ट ढूंढ रहे होते हैं। ये बिल्कुल नहीं है यहाँ पे।
یہاں پر صرف یہ معاملہ کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ اچھا کر دیں گے، یہ پیغمبروں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ ہوا ہے. ورنہ تو پیغمبروں کو دیکھیں کس طرح سے ٹارچر کیا گیا. حضرت زکریا کو دیکھیں آپ، حضرت یحییٰ کو دیکھیں، اللہ کے پیغمبر ہیں یہ سارے کے سارے. اور وہ موت آ گئی ان کو، یعنی آری پر چیر دیے گئے حضرت یحییٰ. یہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ ان کے کیے گا عمل کی سزا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں. اس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس جیسا کوئی بہت بنایا ہی نہیں، ایسا شاندار آدمی. تو یہ اس کو سامنے رکھ لیں. تو نماز از دا پیوٹ، کہ جو آپ جیسے ہی زندگی میں گم ہونے لگیں تو آواز آ جائے اور آپ یہ کہیں کہ نہیں، پروردگار نے بلا لیا ہے اور میرا کام صرف اور صرف سبمیشن ہے. I hope I've answered your question, Abdullah. Inshallah, we'll be taking it up in much more detail as we progress, جی اللہ نے چاہا تو. نادیہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. I'm going to try to be brief اس لیے کہ ٹائم کم ہے. آپ نے ٹاپک شروع کیا تھا, I think you said something about if a lie is big enough and daring enough it becomes the truth. اور پھر کچھ ٹاپک یہ تھا کہ اسٹرینتھس ریکگنائز کرنا اپنی. لیکن اکثر زندگی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ what you recognize as your strength can also be your biggest, I don't know, call it a challenge or a weakness to overcome. Like for example, اگر ایک strength بندے میں یہ ہو کہ they are very rational and have a lot of clarity of thought. So when you apply it to daily life, modern life, تو وہ بڑے کام آتی ہے. لیکن religion سے جو ملتی ہے you know the comfort and the security, اور جو strength ملتی ہے religion سے, وہ the minute you start experiencing it, you start doubting it because of that strength you have of rationality, call it rationality or clarity of thought. لیکن اس میں یہ بندے کو پتا چل جاتا ہے کہ بھئی a biggest lie, if daring enough, becomes the truth, plus combined with the human, you know, potential to just seek patterns in everything. تو جو حوصلہ ملتا ہے religion سے, that very حوصلہ you start doubting that am I creating it myself because I believe in patterns and because so many people believe in religion, that is why I'm believing in it also. تو وہ sort of میری strength جو normally practical life میں ایک strength ہے, that same thing becomes a weakness for me in my spiritual life. Because میں بہت زیادہ strength gain کرتی ہوں religion سے, but at the same time I have this nagging feeling کہ بھائی یہ تو propensity ہے human beings کی کہ وہ اتنی tough زندگی میں they want to seek comfort, so they look at patterns and they go like, oh yeah, no, religion is true because this is the way we are wired. تو وہ ایک بڑا عجیب سا ایک it's at least it's a problem for me because I love praying and it brings me strength, but at the same time I just have that little bit of underlying thing کہ میں دھوکہ تو نہیں دے رہی ہوں اپنے آپ کو. Is it a lie that's big and daring enough کہ I've bought into it? تو بس یہ تھا تھوڑا سا مسئلہ. And repeated enough. Yes, this is good. And take it as a strength. You see, دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ریلیجن کی چند بنیادی مقدمات ہیں, ناٹ مچ. ریلیجن کی جو ہے نا, یوں سمجھ لیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب, اور جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دین عقل پہ بیسڈ ہے, تو بیسیکلی اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ کون سی ڈومین ہے. یعنی مذہب اصل میں یہ کہتا ہے, اس کا پرچار کرتا ہے اور اس کے خلاف کرنے والوں پر تنقید کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو تمہارا فیتھ ہونا چاہیے, فیتھ, it must be rational, it must be understandable, it must be communicable. آپ نے فیتھ کیا رکھنا ہے؟ مثال کے طور پر میں یہ رکھتا ہوں فیتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے. میرا یہ فیتھ کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے, علیم ہے, قدیر ہے, رحیم ہے, وہ عادل ہے. یہ بیسک اس کے ایٹریبیوٹس میں سمجھتا ہوں. ان کے اوپر it has to be a rational faith. میں قرآن مجید کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہوں, it has to be a rational faith. یہ جو ساری باتیں ہیں, یہ اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں. Now comes the time of applying that faith. And when you apply that faith, جس طرح آپ ایک کنسٹرکشن کر رہے ہیں, آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ there are going to be, you know, events جس کے بارے میں میری کنسٹرکشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, آپ کی کنسٹرکشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک رینڈم ایونٹ ہے, میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ایک
planned event ہے, اس کا یہ cause تھا, یہ effect تھا, یہ سب کچھ. اور ایک آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ نہیں یہ تو پیورلی ایک لاٹری ہے, یہ کبھی ہو سکتا ہے ہو جائے, کبھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. فائن, یہ ساری کنسٹرکشن ہے. میں صرف اس چیز کو کہ بیکاز آئی بلیو دیٹ دیر از اے گاڈ, دیر از who created it and who's running the affairs of this whole existence, or who's running my personal affairs as well, who allows the results to come. Allahumma, وہ جو ہے نا کہ لا مانع لما آتا ولا موتی لما منعتا, یہ میں واقعی سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرنلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے جو ملتا ہے وہ خدا کے دینے سے ملتا ہے, جو نہیں ملتا وہ خدا کے روکنے سے نہیں ملتا. یعنی جس وقت میں اس چیز کو اپنے اندر, اب یہ اس کی اپلیکیشن ہو رہی ہے, اپلیکیشن کے معاملے میں, اور پھر میں کچھ عمل کرتا ہوں, کچھ نمازیں پڑھتا ہوں. میں اگر اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل میں جاؤں گا کہ کیا نماز ریشنل چیز ہے, نماز کا تعلق ریشنالٹی اور ریشنالٹی سے نہیں ہے. آپ 5 کی بجائے 6 نمازیں ہوتی تب بھی ٹھیک تھا, 7 ہوتی تب بھی ٹھیک تھا, 15 ہوتی تب بھی ٹھیک تھا. یہ جو خدا کی رحمت سے 5 نمازیں ہیں, آپ اس کے اندر حکمت تلاش کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ کی فیتھ ہے اس کو پہلے اس کے بارے میں بہت ریشنل رہیں, ہمیشہ ریشنل رہیں. قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ ریشنل رہیں. ٹھیک ہے جی, خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ ریشنلی مانیں, جو مانیں. دیکھیے کس حد تک وہ یہ چاہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم ان سے کہو کہ تم جو مانتے ہو نا کہ خدا کے علاوہ بھی خدا ہے, there are other gods besides the one God, تم اس کی کوئی دلیل لا کے دو. اور اگر تم دلیل لے آؤ کہ خدا کی اولاد ہے تو میں سب سے پہلا اس کے آگے سرنڈر کرنے والا بنوں گا. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان سے یہ کہہ دو, لیکن اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ریشنلی ہمارے سامنے ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا سارا فیتھ جو ہے وہ ریشنل بیس ہو. اب اس کے بعد اس کی پریکٹس ہے. پریکٹس انسان جب کرتا ہے تو اس کے اندر بہت کچھ ایموشنز بھی شامل ہوتے ہیں, بہت کچھ اس کی اپنی کنسٹرکشن شامل. دیٹ از ناٹ ہول آف ریلیجن. مثال کے طور پر جس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اب اپنے کاروبار میں لگ جاؤ, اور اس کے بعد فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تو وہ جو اللہ کی یاد ہے, میں اس ذکر کو اللہ کرنا نہیں سمجھتا جی. اللہ کی صفات کو یاد رکھنا, اپنے ساتھ ہونے والے ایونٹس میں, اپنے ساتھ ہونے والے واقعات میں خدا کا ہاتھ تلاش کرنا, ان کو رسپونڈ کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا کہ آئی ایم رسپونڈنگ ٹو گاڈ. اس میں انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, انسان جذباتی بھی ہوتا ہے, انسان کا دل بھی بھر آتا ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے. دس از ناٹ دا پارٹ وچ از ریشنل. دس از اے ویری پرسنل ریلیشن شپ ود گاڈ وچ ڈیولپس اوور ٹائم. ٹھیک ہے, جو پارٹ ریشنل ہے, وچ از کمیونیکیبل, وچ از انڈرسٹینڈیبل, وچ شوڈ بی ڈسکسڈ ایٹ اے ریشنل لیول, وہ اس کا فیتھ کا ایلیمنٹ ہے. وہ فیتھ کا ایلیمنٹ کیا ہے؟ میں ایک خدا کو مانتا ہوں, ایک سے زیادہ نہیں مانتا. میں ایک سے زیادہ ماننے کو ٹھیک نہیں سمجھتا. اور میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں. میں ایک دن کو ڈے آف ججمنٹ مانتا ہوں. یہ 3 ہیں بنیادی فیتھ کے ایلیمنٹس. دے ہیو ٹو بی ریشنل, اینڈ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ماننے کی بیسس ہی نہیں ہے. یعنی یہ جو بات ہے کہ انسان فیتھ رکھے, سمجھ میں آئے یا نہ آئے, مجھے یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. دس ڈز ناٹ میک سینس ٹو می. مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ مذہب پہ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کا فیتھ انہینس ہوتا ہے. جب آپ بالکل خاموشی سے اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں کسی کو بتائے بغیر, تو آپ کا فیتھ انہینس ہوتا ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اپنا نقصان اٹھا کر عمل کر رہے ہوتے ہیں, اپنی فہم پر, اس شریعت کے اس فہم پر, تو آپ کا فیتھ انہینس ہوتا ہے. یہ فیتھ کا وہ والا ایلیمنٹ نہیں ہے جو ریشنل ہے. یہ فیتھ کا وہ والا ایلیمنٹ ہے جو فیتھ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, فیتھ کی کنوکشن ہے, وہ انہینسمنٹ ہوتی ہے. ریشنالٹی تو بہت ساری چیزوں میں ہمیں بہت ساری چیزیں عقلی طور پر سمجھ میں آ جاتی ہیں, لیکن ہم ان سے کوئی جذباتی وابستگی نہیں رکھتے. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. آئی ہوپ آئی میڈ اٹ کلیئر جی. انشاءاللہ اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے, اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی اے ٹاپک, a standalone topic that we'll be discussing inshallah in a lot of detail, اللہ نے چاہا تو. میری گزارش یہ ہے کہ آپ سب لوگوں سے کہ آپ نے یہ جو میری پچھلے سیشن میں نے اسائنمنٹ کی بات کی تھی, اس کو اس نئی ایکسرسائز کے ساتھ آپ ریپلیس کریں اور کوشش کریں کہ اس کو کرتے رہیں. What you will do is that think of it for a moment that you are trying to present it as a resume. You are looking for a certification, you're looking for a job, you're looking for any profession, جس میں کہ آپ کی جو پرسنل اور پروفیشنل آپ سمجھتے ہیں نا جی کہ اچیومنٹس ہیں, وہ آپ نے بیان کرنی ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ شیئر کریں. یہ if you don't like it, don't share it. If you want, you're most welcome. اب آپ نے یہ پورا بنا لیا. اس کو یہ اس تفصیل سے نہیں بنے گا جس تفصیل میں ہم اپنا
प्रोफेशनल रेज्यूमे बनाते हैं, ये उससे बहुत लंबा बनेगा. दिस इज व्हाट आई एम. ये जिस तरह से आज बात हुई, इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो हुई हैं जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. I was not expecting character traits. For instance, resilience was not on my mind. मेरा ये ख्याल था कि हम ये बताएं कि मैं अच्छी स्पीकर हूँ, मैं अच्छी अकाउंटेंट हूँ, मैं all these things. रेज्यूमे बनाएं अपना, एक रेज्यूमे आपने ये बनाना है एज इफ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इट टू प्रोफाइल. कहते हैं मुझे आज तक लोग कहते हैं अपना प्रोफाइल भेज दें. बड़ी शर्मिंदगी सी होती है क्या प्रोफाइल भेज दूँ, लेकिन ठीक है भेजना पड़ता है, क्या करें जी. लेकिन अपने आप को याद कराना ये जो सब कुछ हुआ ये क्यों हुआ था. अब आपने बना लिया है अपना पर्सनल एंड प्रोफेशनल रेज्यूमे बना लिया है. नाउ व्हाट यू गोना डू इज स्टार्ट वर्किंग ऑन एवरी पॉइंट दैट यू हैव ब्रॉट अप. ये मेरे अंदर है एंड गो इनटू डिटेल्स. ये कैसे हुआ, किसी ने बताया कि घर बड़ा क्योटिक था, उसके नतीजे में ये हो गया, रिएक्शन है मैं ये कर दिया. मुझे बहुत सारे लोगों ने ये जब बताया कि तुम ऐसे हो तो मैं उसके खिलाफ ऐसा बनने की मेरी कोशिश पैदा होगी. यानी ये कोशिश करें कि उसको समझने की, उसको रियलाइज़ करने की, उसको रिकग्नाइज़ करने की कि ये जो क्वालिटीज़ मेरे अंदर जो आज पसंदीदा हैं, जिनको मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे कभी प्रेजेंट करना पड़े तो समझ लें कि ये प्रेजेंटेशन है जो आप एक इदारे के लिए प्रोफेशनल लेवल पे हो सकता है कर रहे हो, और हो सकता है पर्सनल लेवल पर अल्लाह ताला के साथ आपका मुकालमा हो रहा हो. ये चीज़ें डेवलप हुई मेरे अंदर, और मैं इसमें, और ये याद रखिएगा हमेशा कि रिएक्शन के तौर पर या हालात के अंदर जो क्वालिटीज़ आप डेवलप कर पाए हैं, आप उनके बिल्कुल ऑपोजिट क्वालिटीज़ भी डेवलप कर सकते थे. ये बिल्कुल इसलिए क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि हालात ने आपको एक जगह पे खड़ा किया. आप उसके खिलाफ रेबेलियस भी हो सकते हैं और आप उसके साथ सबमिसिव भी हो सकते हैं. ये दोनों चॉइसेस है आपके पास. और आप उसको एक तीसरी चीज़ भी हो सकती है, आप उसको एक नई कंस्ट्रक्शन देकर यू डेवलप पर्सनली इन दोज सिनेरियोज. तो अगर वो हुआ है तो ये भी अल्लाह ताला की तौफीक है कि उसने कोई अच्छी चीज़ डेवलप कर दी. बड़ी अच्छी बात की किसी ने यहाँ पे, एक अच्छी क्वालिटी जो है वो जिस वक्त एक हद से ज़्यादा, अभी मेरे ख्याल है नादिया ने फरमाई कि वो जब एक हद से ज़्यादा आगे बढ़ती है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है. आई थिंक रैशनैलिटी कैन बी प्रॉब्लमेटिक जब आप ये कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला के अहकाम जो हैं वो पूरी तरह रैशनली समझ में आ जाए कि 5 ही नमाजें होनी चाहिए थी. नहीं, वो तो खुद कह रहा है कि ये तो हमने हर उम्मत के लिए बना दी. ये है रैशनैलिटी का अब उस हद से आगे बढ़ जाना कि जिधर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी. वरना रैशनैलिटी हमें बात हम करेंगे कैसे, अगर मैं बात कर रहा हूँ जो कि सिर्फ आपके जज्बात को मुतासर करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उससे तो असल में बात समझ में नहीं आएगी. तो ये भी छोटी सी एक्सरसाइज है जी. हम अगर इसको समझने में मुश्किल है तो प्लीज़ इसको नेक्स्ट टाइम हम ले लें, क्योंकि दिस इज़ एन ऑन गोइंग थिंग. यू नॉट सपोज टू बी प्रेजेंटिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास में अगर आप में से कुछ कर पाए तो यू मोस्ट वेलकम टू डू इट, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. मैं असल में जो चीज़ चाह रहा हूँ वो सिर्फ इतनी है कि हम इसको अगर रिकग्नाइज कर गए हैं तो अब इन द नेक्स्ट क्लास में इन पे क्वेश्चंस आप लेके आइए अपने ज़हन में कि अगर ये रिकग्निशन पैदा हो गई तो इस रिकग्निशन में ये जो ह्यूमिलिटी का माइंडसेट है इसके अंदर रैशनली क्या प्रॉब्लम महसूस करते हैं आप. दोज विल बी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड अल्लाह ने चाहा तो उनको हम लेकर फिर अगले लेवल पर लेके जाएंगे इस डिस्कशन को जी इंशाल्लाह. थैंक यू जी.